بلوچستان میں احتجاجی مظاہروں سے متعلق اقوام متحدہ کا بیان مسترد، مظاہرین پرامن نہیں، دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، بیان یک طرفہ اور غیر مصدقہ میڈیا رپورٹس پر مبنی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا مظاہرین نے کوئٹہ اسپتال پر حملہ کر کے دہشت گردوں کی لاشیں قبضے میں لیں، ریاست میں امن و امان کا قیام حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ کا بیان انتہا پسندوں کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔ شرپسند بلوچستان کی ترقی کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، صدر اور وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف کی گوادر کے علاقے کلمت میں مسافروں پر فائرنگ کی شدید مذمت، ذمہ داران کو قرار واقعی سزا یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف پختہ عزم کو کمزور نہیں کر سکتیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مذمت، کہا سیاسی مقاصد کے لیے احتجاج کرنے والے سفاکانہ حملے پر کیوں خاموش ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا دہشت گردی کے ناسور کا جلد خاتمہ ہوگا۔ دعا ہے کہ آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام آخری ہو، قرض لے کر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ بولے کھربوں روپے کے ٹیکس مقدمات عدالتوں میں ہیں، کئی اسٹے ختم کرائے، 3 ہفتے میں 34 ارب روپے خزانے میں آئے، نوجوانوں کی جدید تربیت کے لیے کھربوں روپے نچھاور کریں گے۔ آئی ایم ایف نے بجلی ٹیرف میں 1 روپے فی یونٹ کمی کی اجازت دے دی، تمام صارفین کو بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے یونٹ ریلیف ملے گا۔ حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پیکج پر بھی کام جاری ہے، آئی ایم ایف کی منظوری سے پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ چشمہ اور تربیلا ڈیم میں قابل استعمال پانی کا ذخیرہ ختم، ملک بھر میں خشک سالی کے باعث قلت آب برقرار۔ وابڈا نے آبی ذخائر کی صورتحال پر اعداد و شمار جاری کر دیے۔ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول سے 20 فٹ پر موجود، پانی کا قابل استعمال ذخیرہ 1,08,000 ملین ایکڑ فیٹ۔ امریکی طیاروں کی یمنی دارالحکومت صنعا پر بمباری، 2 شہری شہید۔ امریکی طیاروں کا شمالی صوبے سادہ پر بھی حملہ، حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ 1 ہفتے سے جاری حملوں میں جاں باز افراد کی تعداد 55 سے تجاوز کر گئی۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے بعد کینیڈا کی کنزرویٹو جماعت نے بھی پارٹی انتخابات میں بھارت کی مداخلت کا الزام لگا دیا۔ کنزرویٹو رہنما پیئر پولیور کہتے ہیں کہ پارٹی قیادت کا انتخاب منصفانہ اور آزادانہ طور پر جیتا۔ بھارت نے پارٹی کی قیادت کے لیے 2022 میں ہونے والے انتخابات میں مداخلت کی تھی۔ اور پاکستان ٹی20 اسکواڈ کے 8 کھلاڑیوں نے نیپیر میں ون ڈے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ حارث رؤوف اور عثمان خان بھی شامل۔ ٹی20 اسکواڈ کے باقی 8 کھلاڑی آج نیوزی لینڈ سے وطن واپس روانہ ہوں گے۔ پاک نیوزی لینڈ پہلا ون ڈے 29 مارچ کو ہوگا۔ کیوی کپتان ٹام لیتھم انجری کے باعث سیریز سے باہر، مائیکل بریسویل قیادت کریں گے، ہنری نکلز متبادل کے طور پر شامل۔ کراچی شہر بے امان بن گیا، تیز رفتار گاڑیوں کا خونی کھیل نہ رکا، کار ساز کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، میاں بیوی جاں بحق۔ اقصی اسکول ٹیچر اور ایاز فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا، ورثہ غم سے نڈھال۔ منگو پیر میں ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ ابراہیم مسجد کا پیش امام نماز تراویح پڑھا کر گھر جا رہا تھا۔ نیو کراچی میں احتجاج، میئر کراچی، وزیر ٹرانسپورٹ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی بچوں کو بھی کچلا جا رہا ہے، کب تک جنازے اٹھائیں گے؟ گورنر سندھ کی چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل۔ عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ بولے میئر کراچی کام نہیں کرتے نہ کریں، لیکن عوام کا مذاق نہ اڑائیں، ہماری شرافت اور مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھائیں، پھر نہ کہنا پرانی ایم کیو ایم لوٹ آئی۔ فیصل آباد میں دل خراش واقعہ، دوران ڈکیتی 3 ڈاکوؤں نے شوہر کے سامنے خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون یونیورسٹی ہاسٹل سے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی، مقدمہ درج، ملزمان کی تلاش جاری۔
بلوچستان کے ضلع صوبت پور میں زمین کے تنازع پر مخالفین کی فائرنگ، مشتعل افراد نے گھروں اور گندم کی فصل کو بھی آگ لگا دی، خاتون اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق، پولیس اور ایف سی نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، ملزمان کی تلاش جاری۔ مالاکنڈ میں افغان مہاجر کیمپ کے قریب کار نہر میں جا گری، 5 افراد جاں بحق، لاشیں درگئی اسپتال منتقل۔ مرنے والوں میں میاں، بیوی، بیٹی، بہو اور ایک بچی شامل۔ چشمہ اور تربیلا ڈیم میں قابل استعمال پانی کا ذخیرہ ختم، ملک بھر میں خشک سالی کے باعث قلت آب برقرار، وابڈا نے آبی ذخائر کی صورتحال پر اعداد و شمار جاری کر دیے۔ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول سے 20 فٹ پر موجود، پانی کا قابل استعمال ذخیرہ 1,08,000 ملین ایکڑ فٹ۔ غزہ میں اسرائیلی صفاقیت جاری، جبالیہ میں ڈرون حملہ، حماس کے ترجمان عبداللطیف القنوہ شہید، شمالی اور جنوبی علاقے پر بھی بمباری، 24 گھنٹوں میں 50 شہادتیں، شہداء کی مجموعی تعداد 50,183 ہو گئی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے ہزاروں افراد کا احتجاج، جنگ بند کرو، پیاروں کو واپس لاؤ کے نعرے، نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ۔ امریکہ کے اٹلانٹک میگزین نے یمن سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے جنگی منصوبے کی مزید تفصیلات جاری کر دیں، صحافی کی ایک بار پھر وزیر دفاع کی جانب سے سنگل ایپ چیٹ پر خفیہ معلومات شیئر کرنے کی تصدیق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبروں کو بے بنیاد اور میڈیا ٹرائل قرار دے دیا، وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا خفیہ معلومات کا چرچا کرنے والے صحافی ڈیموکریٹس کے اعلی کار ہیں۔ جنوبی کوریا میں جنگل کی آگ نے تباہی مچا دی، 5 روز میں ہلاکتوں کی تعداد 27 تک جا پہنچ گئی، مرنے والوں میں متعدد فائر فائٹرز بھی شامل، 35,000 ایکڑ رقبہ جل گیا، درجنوں گھر اور گاڑیاں تباہ، 5,000 فوجی، 1,000 فائر فائٹرز اور درجنوں ہیلی کاپٹر آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر ملکی کاروں کی امپورٹ پر 25% ٹیکس عائد کر دیا، فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر بھی ٹیکس لگانے کا اعلان، ٹیرف میں کمی کے لیے چین کو ٹک ٹاک بیچنے کی پیشکش، کینیڈین وزیر اعظم کا سخت رد عمل، اقدام کو ورکرز پر براہ راست حملہ قرار دے دیا، تعلقات ختم کرنے کا عندیہ۔ ماہ رمضان کی 27ویں شب، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روح پرور مناظر، اللہ کی رحمت برستی رہی، لاکھوں مسلمانوں نے رات عبادت میں گزاری، مسجد اقصی میں بھی ہزاروں افراد کا اجتماع، امت مسلمہ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ پاکستان میں شوال کا چاند 30 مارچ کو نظر آنے کا قوی امکان، سپارکوں کے مطابق چاند انسانی آنکھ سے بآسانی نظر آئے گا، رویت کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی، پاکستان اور سعودی عرب سمیت کئی ممالک میں عید الفطر ایک ہی دن 31 مارچ کو منائے جانے کا امکان۔ عید قریب آ پہنچی، تیاریوں کو ٹاپ گیئر لگ گیا، اسلام آباد، کراچی اور لاہور سمیت چھوٹے بڑے شہروں کے بازار خریداروں سے بھر گئے، خواتین اور بچہ پارٹی شاپنگ میں سب سے آگے۔ پاکستان ٹی20 اسکواڈ کے 8 کھلاڑیوں نے نیپیر میں ون ڈے ٹیم کو جوائن کر لیا، حارث رؤوف اور عثمان خان بھی شامل، ٹی20 اسکواڈ کے باقی 8 کھلاڑی آج نیوزی لینڈ سے وطن واپس روانہ ہوں گے۔ پاک نیوزی لینڈ پہلا ون ڈے 29 مارچ کو ہوگا، کیوی کپتان ٹام لیتھم انجری کے باعث سیریز سے باہر، مائیکل بریسویل قیادت کریں گے، ہینری نکلز متبادل کے طور پر شامل۔ صاحبزادہ فرحان نے پشاور کو نیشنل ٹی20 کپ کے فائنل میں پہنچا دیا، ایبٹ آباد ریجن کے خلاف 148 رنز کی اننگز کھیلی، قومی بیٹر نے 6 اننگز میں تیسری سینچری سکور کی، ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ 588 رنز بنانے کا نیشنل ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ فائنل آج پشاور اور لاہور بلوز کے درمیان ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائرز، پیراگوئے اور کولمبیا کے درمیان سنسنی خیز میچ 2-2 سے برابر، وینزویلا نے پیرو کو 1-0 سے شکست دی۔ اور میامی اوپن ٹینس میں بڑا اپسیٹ، فلپائن کے الیگزینڈرا ایلا نے نمبر 2 سیڈ ایگا شیانتک کو ہرا دیا، کامیابی پر 19 سال کی ایلا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو، ٹاپ سیڈ آرینا سبالنکا نے سیمی فائنل میں قدم رکھ دیا، مینز ایونٹ میں فرانس کے آرتھر فلز نے ٹاپ سیڈ الیگزینڈر کی چھٹی کر دی۔